اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the previous discussion, we learned important lesson about the permissibility and virtues of Miladun Nabi in the light of the Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and practices and amal of Sahaba-i Kiram, companions of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Very briefly, I would like to draw your attention towards one of the ahadith of Bukhari Sharif. Sahih Bukhari, very famous book of hadith amongst Asitta. Qala Urwa wa Thuwaiba mawlat li Abi Lahabin. مولات لأبی لہب کان ابو لہب آتقہا فأرضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما مات ابو لہب رآہ بعض آلہ بشر حیبہ قال لہ ماذا لقیت قال ابو لہب لم القی بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقۃ ثویبہ. رواہ البخاری. ثویبہ, she was female slave of Abu Lahab. It was the time of the birth of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. On that occasion, Abu Lahab sent her, who? Thuwaiba. She was sent by her master Abu Lahab to the mother of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Amina radiyallahu ta'ala anha. Maybe he said, my brother Abdullah passed away and she is alone at home. Thuwaiba, you must go and they will be need of your help, serve her. So she went there. And Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam was born. Blessed birth of the Holy Prophet al-Islam taken place, and she served, she fulfilled her responsibility, duty, and then she came back to the master. What is the name of her master? Abu Lahab. And she said, congratulations, my master, Mubarak to you, that Allah bless you with one nephew, and your brother Abdullah Marhum, his noble wife Amina radiyallahu ta'ala anha gave birth by boy. He became happy. By hearing this news, good news of the birth of his nephew, Abu Lahab became happy. Out of joy and happiness, he told her, because you brought good news of the birth of my nephew, so because of that I am making you free. From today you are free. That is indication of this incidents which is mentioned in Bukhari here, and all the muhaddiseen, commentator of Hadith Sharif, they wrote what I mentioned to you. So
Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was growing up, and he made announcement of his prophethood. People accepted Islam one by one, but Abu Lahab was deprived. He didn't accept Islam. He was kafir. And such a worse kafir that full surah has been revealed by Allah subhanahu wa ta'ala against him. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Surah against him was revealed. Such a worse kafir. And he died on kufr. He didn't accept Islam. He was worst enemy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he left this world on the kufr. Hazrat Abbas radiyallahu ta'ala anhu, another uncle of Nabi Kareem alayhi salam, his name is Abbas. Anna Abbas قال لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال. جب ابو لہب مر گیا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا، بڑی بری حالت میں تھا. After death, I dreamt about him, and I saw him in my dream, very severe situation. He was punished severely. فَقَالَ مَا لَقِيتَ. He said, I asked him, my brother, Abu Lahab, what is your situation now? What you are facing this situation? So what was his reply? فَقَالَ مَا لَقِيتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً إِلَّا أَنَّ الْعَذَابَ يُحَفَّفُ عَنِّي كُلَّ يَوْمَ اثْنَيْنِ. Reply was Abu Lahab to his brother Abbas radiyallahu ta'ala anhu, that after I left you people, after death, I am facing very severe punishment and adhab. But أَنَّ الْعَذَابَ يُحَفَّفُ عَنِّي كُلَّ يَوْمَ اثْنَيْنِ. Every Monday, adhab become mukhaffaf, less, removed away. Why? Because Monday is the day of the birth of the Holy Prophet alayhi salam. And he said, Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallama woleda yawma ithnain. Nabi Kareem was born on the day, what? Monday Nabi Kareem alayhi salam was born. وَكَانَتْ ثُوَيْبَةٌ بَشَّرَتْ أَبَا لَهَبٍ بِمَوْلِدِهِ فَآتَقَهَا. Thuwayba gave basharat, news, good news of the birth of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To whom? Abu Lahab, to her master. And because of that, فَأَعْتَقَهَا, he made her free. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سن کے ابو لہب نے بھتیجے کی خوشخبری میں، خوشی میں، پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا، اور اس کی وجہ سے جس دن آزاد کیا تھا، خوشی کا اظہار کیا تھا نبی کریم کی پیدائش پر، اس کی وجہ سے اس دن اس سے عذاب دور ہو جاتا تھا.
ان علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ ابو لہب کافر تھا. بہت سارے ائمہ نے، مثلا امام شمس الدین الجزری جو قرات کے امام ہیں، امام جزری علیہ رحمہ، انہوں نے بھی اس حدیث بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے کہا فَإِذَا كَانَ أَبُو لَهَبْ كَافِرٌ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ جُوزِيَ فِي النَّارِ بِفَرْحِهِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. When that is proven, accepted fact, Abu Lahab was kafir, and such a worse kafir that Allah revealed the verses against him in the Holy Quran. Such a worse kafir, but because he shown happiness on the blessed occasion of Nabi Kareem alayhi salam's birth, because of that he was not deprived. Every Monday his punishment is removed and he is getting blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. فما امام جزری فرماتے ہیں فما حال المسلم الموحد من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. If kafir was enemy when he showed happiness on the birth of the Prophet sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, not as a prophet, as a nephew, but he was not deprived by Allah subhanahu wa ta'ala. They said, what about the Muslims, devotee of the Holy Prophet alayhi salatu wasalam? Lover of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, kalma reciter of the Holy Prophet alayhi salatu wasalam. If any Muslim show happiness for Miladun Nabi sallallahu alayhi wasallam, yahtafilu mawlidahu, and he is making mehfal, jalsa, program of Milad of the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam, and whatever is possible he is doing and presenting love and respect in the court of the Holy Prophet alayhi salam on the occasion of Milad, to kehte hain la umri انما یکون جزاء من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ جنات النعیم. He said, I am sure by oath I can say this, that if kafir can get benefit showing happiness on the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the one who is Muslim, if he is going to do as a devotee, surely Allah will take him straight away to Jannah. اب میں اردو میں تھوڑا کہوں، کچھ لوگ اردو بھی سننے والے ہیں، ان کے چہرے خوش نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی ہے. ابو لہب کی لونڈی تھی، نبی کریم کی پیدائش کا وقت تھا تو اس نے اپنی بھابھی کی خدمت، حضرت آمنہ کی خدمت کے لیے اپنی وہ لونڈی بھیجی، فیمیل سلیو، کہ ضرورت ہوگی جا کے خدمت کرو. اس نے خدمت کی، نبی کریم کی پیدائش ہوئی. یہ واپس آئی یہ خبر لے کے ابو جہل کے پاس کہ مبارک کو تیرا بتیجا ہوا ہے. تو اس نے بتیجا سمجھ کے نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی کی. وہ کافر تھا، قرآن نازل ہوا اس کے خلاف. لیکن جب پیر کا دن آتا تھا مرنے کے بعد تو عذاب میں تخفیف ہو جاتی تھی. کیوں کہ نبی کریم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے منڈے، اور اس دن اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا. تو اس نبی کریم کی میلاد پر خوشی کا اظہار کرنے کی وجہ سے اللہ کافر کو بھی ڈپرائیو نہیں کرتا، معروم نہیں کرتا. تو ہم کلمہ گو مسلمان
نبی کے غلام اگر نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر، حضور کی پیدائش پر، نبی کریم کی میلاد پر خوشی کا اظہار کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ بخاری شریف اور اس کی شروع میں محدثین نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری حاضری قبول کرے۔ درود شریف کا ذکر ہوا، ورد ہوا، بیان ہوا، اس کی برکت سے اسپیشلی کچھ لوگوں نے نام دیے ہیں دعا کے لیے۔ آپ دعا کریں اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے اور پوری امت کے لیے، اور خصوصاً جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یعقوب، شمس الحق، عمران ابو بکر، فضیلہ، احمد رضا، حسن رضا اور نعیم، سہیل، محمد، انیسہ، مبارک علی، صائمہ، صادق نظامی اور جن